أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہمارا سیرت کا چھٹا جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا منصوبہ اور مشورہ مشرکین مکہ نے بنایا اور یہ طے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو رات کے اندھیرے میں گھیر دیا جائے، جس میں تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان ہوگا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں باہر نکلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی اور مشورے کی اطلاع دے دی وحی کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس سارے مشورے کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آج رات آپ کو ہجرت کرنا ہے، اسی دن دوپہر کے وقت میں جبکہ راستے بالکل سنسان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے اور ان سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے. بہت خوش ہوئے اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنا رفیق سفر بنانے کا مجھے حکم دیا ہے. تو خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ حضور، میں نے 2 اونٹنیوں کو پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوں، اس میں سے ایک آپ لے لیجیے، آپ کے خدمت میں ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس اونٹنی کو قیمت دے کر خریدوں گا، اور آپ نے اس اونٹنی کی پوری قیمت ادا کی. ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ستو کی تھیلیاں وغیرہ توشہ تیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تیار رہنا، میں رات کو پہنچوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے. رات کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو آپ کی کفالت میں ہی تھے اور آپ ہی ان کو پال پوس رہے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی ساری امانتیں سپرد کی. وہ پوری لسٹ ان کے حوالے کی جس میں لوگوں کے نام تھے کہ کس کے کتنے درہم دینا ہے، کس کے کتنے دینار دینا ہے. ان کے حوالے کر کے ان سے یہ کہا کہ یہ جس کی امانت ہے اس کو دے دینا، اور دینے کے بعد میں تم بھی مجھ سے آ کے مدینے میں ملنا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوئے.
سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت شروع کی اور کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مشرکین کے جو نوجوان تھے وہ تلواریں لے کر باہر کھڑے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بول دیں گے۔ مگر قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان میں رکاوٹیں پیدا کر دی۔ آپ ان کے آنکھوں کے سامنے سے جا رہے ہیں مگر ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر ہی نہیں آئے۔ جن لوگوں نے یہ پلان اور پروگرام بنایا تھا اللہ نے ان کے سارے پروگرام اور پلان کو فیل کر دیا اور قرآن میں اس واقعے کا نقشہ کھینچا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سارا پلان ان کا خوش ہو گیا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دستک دی تو وہ انتظار میں ہی تھے۔ دونوں فوراً روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کی دوسری جانب، جس جانب میں مدینہ تھا اس کے اپوزٹ جانب 4 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ثور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ دیکھو اس پہاڑ پر ایک غار ہے، مجھے پتا ہے، وہ بالکل ویران ہے، غیر آباد ہے، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، ہم لوگ جا کر اس کے اوپر آرام کریں گے۔ اور دونوں چڑھ گئے پہاڑ کے اوپر۔ اب وہ جو پہاڑ ہے میرے محترم بزرگوں، وہ 5,500 فٹ کی اونچائی پر ہے اور بالکل نوکیلے پتھر ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی اور اندھیرے میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ سوچو دین کی خاطر کتنی انہوں نے تکلیف برداشت کی اور مصیبتوں کو برداشت کیا کہ وہ پہاڑ ایسا ہے آدمی دن کے وقت میں بھی اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، اور وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ نہ راستہ بنا ہوا تھا، بالکل نوکیلے پتھر ہے اس پہاڑ کے اوپر۔ ابھی وہاں پہ راستہ بنایا ہوا ہے پیدل چلنے کے لیے تھوڑا سا، تو بھی لوگ چڑھ نہیں پاتے۔ جو لوگ اوپر چڑھتے ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیر پھسلنے کی وجہ سے گر جاتے اور کھائی میں گر کے مر جاتے۔ کیونکہ میں چڑھا ہوں اس پہاڑ کے اوپر، غار ثور میں ہم لوگ گئے ہیں، وہاں پہ میں نے ظہر کی نماز بھی ادا کی تھی۔ تو ہم لوگ جب اوپر چڑھ رہے تھے بہت سے وہاں پہ رہبر ہوتے ہیں، وہ بتاتے رہتے کہ بولے یہ راستے کے اوپر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ہڈیوں کے ڈھانچے نیچے ملے بعد میں، دن کے اجالے میں لوگ چڑھ نہیں سکتے، اور وہ اتنی اونچائی پر ہے کہ اچھے اچھے جو نوجوان ہیں وہ بھی ارادے کرتے ہیں کہ ہم غار ثور کی زیارت کریں گے، مگر جب پہاڑ کے نیچے جاتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا، ہاتھوں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے بولتے نہیں یار اپنے بس کی بات نہیں، وہیں سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اور روانگی کے آداب لے لیتے گھر کو واپس۔ تو سوچو اس وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال تھی۔ 53 سال کا بوڑھا آدمی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی تھے، صرف 1 سال کا فرق۔ دونوں بوڑھے آدمی رات کے اندھیرے میں دین کی خاطر 5,500 فٹ کے اونچائی پر جو پہاڑ تھا
وہ نوکیلے پتھروں والے پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور غار جو تھا وہ کوئی ان کے انتظار میں نہیں تھا کہ اب یہ لوگ آئیں گے تو اس میں سب آرام کرنے کا انتظام تھا، کچھ نہیں تھا۔ غار سالوں سے بند پڑا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف جو ہے مکڑیوں نے جالے تن دیے تھے اور پورا کچرا اس کے اندر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، پورے غار کو انہوں نے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اپنی چادر کو پھاڑ کے اس میں سوراخ تھے، اور خطرناک قسم کے زہریلے جانور یعنی سانپ اس میں رہتے تھے، وہ سارے سوراخوں کو انہوں نے بند کر دیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس کے اوپر اپنے پیر کا انگوٹا رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لیٹ گئے، دونوں آرام کرنے لگے۔ اب جب دونوں آرام کرنے لگے تو وہ جو سوراخ تھا جس پہ انہوں نے انگوٹا رکھا تھا، اس کے اندر ایک سانپ تھا، وہ بے چین تھا باہر نکلنے کے لیے۔ جب اس کو راستہ نہیں ملا تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹے پر ڈس دیا، اس کے زہر کی وجہ سے پورے جسم میں تکلیف ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، بولے کیا ہوا؟ پوچھا کہ حضور، کہا کہ حضور کچھ پتہ نہیں ہے، پیر کے انگوٹے میں شاید کسی نے ڈنک مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو نکال کر اس جگہ پر لگایا تو زہر کا پورا اثر ختم ہو گیا اور وہ سانپ باہر نکل گیا۔ یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں بھی اللہ نے شفا رکھی تھی۔ زہر کا جب اثر ختم ہو گیا اور وہ سانپ باہر نکلا، تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہا، اس کے بعد چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر، جانتے ہو یہ سانپ کون تھا؟ کہا کہ نہیں پتا تھا۔ کہا کہ ابوبکر، یہ سانپ یہ ایک جنات ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی وہ جب ہجرت کریں گے تو اس غار میں وہ قیام کریں گے، یہ پچھلے 600 سال سے میرا انتظار کر رہا ہے، اور 600 سال کے بعد جب اس کو موقع ملا مجھے دیکھنے کا تو تمہارا انگوٹا درمیان میں آ گیا۔ اس سانپ کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں قیام کریں گے، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا انتظار کر رہا تھا۔ دن نکلا، مکے والے جو باہر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ تو باہر نہیں نکلے، سورج بھی نکل گیا، لوگ اندر داخل ہوئے۔ ابو جہل ملعون نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے سے چادر ہٹائی، اور چادر ہٹانے کے بعد میں جب دیکھا کہ یہاں تو حضرت علی آرام کر رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ بتا محمد ابن عبداللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے، پتا تو تم کو ہونا چاہیے جو گھر کی رکھوالی کر رہے تھے۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے ان کے چہرے پر مارا، اور باہر نکل کے سب کو اطلاع دی کہ وہ تو گھر میں نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تلاش شروع ہوئی۔ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچا، دیکھا حضرت اسماء تھی، پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم۔ غصہ آیا اور اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اتنے زور سے مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کے زمین کے اوپر گر گئی۔ یہ حضرت اسماء کون تھی؟ دیکھو دین کی خاطر انہوں نے کیسی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ تھی۔ اب چاروں طرف تلاش شروع ہو گئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
کی، اور اعلان ہو گیا کہ جو کوئی بھی ان دونوں آدمیوں کو پکڑ کے لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنی اور وہ چاروں طرف پھیل گئے تلاش کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جس غار میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اس غار کے منہ پر بھی جا کے پہنچ گئے۔ اب وہ غار کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے منہ کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کو اندر کا کچھ نہیں نظر آتا، لیکن اندر والوں کو پورا باہر کا نظر آتا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دی اور کبوتری نے انڈے دے دی۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے مشرکین مکہ تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ اس غار کے اندر دیکھتے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ بے وقوف، غار میں اگر وہ لوگ داخل ہوتے تو کیا اس کے منہ پہ جالا ہوتا؟ کبوتری کے انڈے ہوتے، یہ تو پھٹ جاتے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی پوری باتیں سنائی دے رہی تھی اور نظر آ رہے تھے، ان کے پیر سامنے ہی تھے۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ جھکیں گے بھی تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ میں ہے تو تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ جواب سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ مشرکین پہاڑ کے نیچے اتر گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے 3 دن تک اس غار میں قیام کیا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ روزانہ آتے اور مشرکین مکہ کا حال سناتے کہ مشرکین کا کیا حال چل رہا ہے، کیسی کیسی تلاش ہو رہی ہے اور کیا ان کا آگے کا پروگرام ہے۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء وہ توشہ لے کر آتی اور ان لوگوں کو دے کر چلی جاتی، اور ان کے غلام حضرت عامر ابن فہیرہ یہ بکریاں چراتے چراتے وہاں تک جاتے، ان لوگوں کو بکریوں کا دودھ پلاتے اور ان کے قدموں کے نشان مٹا دیتے جو بھی آپ کو ملنے کے لیے آتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے گھر کے یہ تینوں لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ 3 دن مکمل ہونے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر ابن فہیرہ وہ جو 2 اونٹنیاں تھی وہ لے کر آئے، اس کے علاوہ ایک اور اونٹنی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں ایک گائیڈ تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقط، اس کے ساتھ میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ دیکھ، ہم لوگ جب بھی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے تو ہمارا گائیڈ ہوگا، راستہ بتانے والا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک رقم طے ہو گئی، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا میرے محترم بزرگوں، ہائی وے روڈ تو تھے نہیں، مکہ اور مدینے کے درمیان میں جو پہاڑ ہے اگر کسی کو راستہ نہیں معلوم رہے گا تو ان درمیان کی پہاڑ اور ٹیکڑیوں کے بیچ میں وہ مر کے وہیں پہ گمنام بن جائیں گا، تو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کس کو کہ کون کدھر مرا اور کہاں گیا تھا گھومنے کے لیے۔ ایسی پہاڑیاں اور ٹیکڑیاں بنی ہوئی ہیں، تو وہ زمانے میں کچھ لوگ راستہ بتانے کے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے، ان کا پروفیشن ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو راستہ بتاتے تھے۔ انہی میں یہ عبداللہ ابن اریقط تھا جو مکے کا مشہور و معروف رہبر تھا، راستہ بتانے والا، جس کو اس علاقے کی اچھی جانکاری تھی راستوں کی۔ تو حضرت ابو بکر نے پہلے ہی اس کے ساتھ میں ایگریمنٹ کر لیا تھا، تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں ہو گیا۔ یہ 4 لوگوں کی جماعت جن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، عامر ابن فہیرہ، عبداللہ ابن اریقط، یہ 4 لوگ روانہ ہو گئے غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب وہ جو رہبر تھا وہ جانتا تھا
کہ ریگولر جو راستہ ہے، جو مین ہائی وے ہے، مین روڈ جو ہے، اگر میں اس راستے سے جاؤں گا تو آنے والے بھی ملیں گے، جانے والے بھی ملیں گے، پریشانی ہوگی، اس لیے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اب یہ لوگ جب روانہ ہو گئے تو مکے کے کسی آدمی نے دیکھ لیا، اور آنے کے بعد حضرت سراقہ ابن مالک اور وہ اپنی جماعت کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے یہ آدمی گزرا اور ان لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے مدینے کی طرف جاتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے۔ حضرت سراقہ ابن مالک نے کہا ہاں میں ان کو جانتا ہوں، وہ میری پہچان والے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ہے، لیکن اس کے سامنے اس لیے ایسا کہا کہ یہ آدمی اگر اور دوسروں کے سامنے کہیں گا تو وہ دوسرے جا کے ان کو پکڑ لیں گے اور 100 اونٹوں کا انعام ان کو ملے گا۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو دبایا اور اپنے آدمی لوگوں کو ساتھ میں لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے گھوڑوں کے اوپر۔ جہاں پہ اس آدمی نے بتایا تھا اس کے قریب پہنچے تو دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نظر آ گئے اور جو جماعت آپ کے ساتھ تھی، لیکن جو گھوڑا تھا اس کو ٹھوکر لگی اور یہ زمین پہ گر گئے۔ پھر گھوڑے پر بیٹھے، پھر قریب پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو پکڑنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، لیکن وہ نہیں مانے، کیونکہ سامنے 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ تو زمین نے ان کے گھوڑے کے پیروں کو جکڑ لیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے گھوڑے کی پکڑ ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور، میں سمجھ گیا ہوں تم اللہ کے نبی ہو اور مجھے چھوڑ دو، میں جانا چاہتا ہوں واپس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور، مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دے دو کہ جب کبھی تم مکہ فتح کرو گے تو اس وقت میں مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن فہیرہ سے کہا، انہوں نے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی ایک امان نامہ لکھ کے ان کو دے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو ایک بشارت دی اور کہا کہ سراقہ، تم نے بہت نفع والا سودا کیا ہے۔ اور یہ کہا کہ سراقہ، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو جانتے ہو؟ کہا حضور اس کو کون نہیں جانتا، ہر ایک اس کو جانتا ہے۔ کہا کہ سراقہ، ایک وقت ایسا آئے گا ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ہاتھوں میں جو کنگن ہے وہ تمہارے پاس ہوں گے۔ انہوں نے کہا حضور کیا ایسا صحیح ہوگا؟ آپ نے کہا کہ بالکل ایسا ہوگا، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ حضرت سراقہ ابن مالک بہت خوش ہوئے اور واپس مکہ مکرمہ آ گئے، لیکن ایک وعدہ کیا اللہ کے نبی نے ان سے کہ دیکھو کسی سے کچھ کہنا مت۔ کہا نہیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اور ایسا ہوا میرے محترم بزرگوں، جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران پر جب کامیابی ملی اور کسریٰ کا خزانہ جب مسلمانوں کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، تو سراقہ ابن مالک بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عمر نے نام لے کر پکارا اور کہا کہ سراقہ ابن مالک کہاں ہیں؟ ان کو پیش کیا جائے۔ ان کو لایا گیا تو کسریٰ کے کنگن حضرت عمر نے ان کے ہاتھوں میں دیے اور کہا کہ کچھ یاد ہے؟ سراقہ ابن مالک نے کہا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اللہ رحم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے کسریٰ کے کنگن مجھے دے دی۔ تو سراقہ ابن مالک واپس آ گئے مکے میں، انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ یہ قافلہ پہنچا ام معبد کے خیمے پر، یہ بالکل ہائی وے پہ تھا، اس زمانے کا جو ہائی وے تھا، یعنی جہاں سے لوگ اکثر جاتے آتے تھے۔ اب وہ جو رہبر تھا عبداللہ ابن اریقط، یہاں پہ ان لوگوں نے تھوڑی دیر آرام کیا، کھانا کھایا، بکریوں کا دودھ پیا، اور پھر انہوں نے فوراً وہاں سے سمندر کے کنارے کے راستے کو اختیار کیا، جو بالکل غیر معروف راستہ تھا، لوگ وہاں سے جاتے آتے نہیں تھے۔ اس راستے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو
مدینے کے قریب لے کر پہنچے، اور جب مدینہ قریب آ گیا پھر وہ مدینے کی طرف پلٹ گئے اور مڑ گئے۔ مدینے والے جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مکہ سے نکلنے والے ہیں اور مدینہ پہنچنے والے ہیں، تو وہ لوگ روزانہ مدینہ منورہ میں ایک پہاڑی ہے، وہ آج بھی ہے، اس کے اوپر آ کے بیٹھتے تھے، اور مکہ مکرمہ کی طرف نظریں ہوتی تھی کہ شاید اب آپ نظر آ جائیں گے، تب آپ نظر آ جائیں گے، اور جیسی دھوپ پڑ جاتی تھی اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ جس دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ سارے لوگ آپ کے دیدار کے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس پہاڑی کے چوٹی پر آ کے بیٹھے کہ شاید اب آپ نظر آ جائے، لیکن دھوپ جب بڑھ گئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ تو ایک چرواہا جو اونٹ چرا رہا تھا، اس نے آواز دی، کہا اے مدینے والو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، جن کے آنے کا تم لوگ روز انتظار کیا کرتے تھے وہ اب مدینہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی جماعت مدینے میں آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مختصر سا جو قافلہ تھا وہ کھجوروں کے درمیان سے ان کو آتا ہوا نظر آیا۔ خوشی کے مارے مدینے والے جھومنے لگے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور مدینے والے یہ شعر گنگنانے لگے اور پڑھنے لگے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ وداع ایک پہاڑی ہے، وہ ابھی بھی ہے مدینہ منورہ میں، اور طرز میں یہ شعر گانے لگے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ اشعار گنگنانے لگے۔ پاکستان کے ایک نعت پڑھنے والے ہیں، انہوں نے بہت اچھے انداز میں یہ نعت پڑھی، پوری نعت عربی کے اندر ہے۔ تو اس میں یہ شروع کے دو شعر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیام کیا۔ قباء مدینہ منورہ کے بالکل قریب ہے، وہاں پہ آپ نے قیام کیا، اور سب سے پہلی مسجد کی بنیاد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ قباء میں قیام کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آپ نے قیام کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں قبیلہ بنو عوف کا قبیلہ آباد تھا، ان لوگوں کی خالی زمین تھی، وہاں پہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا، اور ابھی بھی وہ مسجد جمعہ موجود ہے۔ جب لوگ مدینہ منورہ سے قباء کی طرف جاتے ہیں تو وہ رہبر بتاتا ہے کہ دیکھو یہ مسجد جمعہ ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی جو جمعہ کی نماز پڑھی گئی وہ اسی مسجد میں، اسی جگہ پر پڑھی گئی۔ اس جگہ پر بھی ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر ہو گئی، اس کا نام ہی مسجد جمعہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف آگے بڑھے۔ آپ کی اونٹنی آگے آگے تھی، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبیلے میں قیام کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعھا، اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کی جو نکیل ہے اس کو مت پکڑو، اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے، جہاں اس کو حکم ہے وہ وہیں پر بیٹھے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ منورہ میں داخل ہوئی، جس قبیلے میں جاتی وہاں کا سردار آ کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیتا اور یہ کہتا کہ ہمارے یہاں قیام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں،
اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے، جہاں پر حکم ہے وہ وہیں پر جا کر رکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور آگے بڑھی، ایک قبیلے میں پہنچی۔ اس قبیلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھی وہ اسی قبیلے سے تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے ننیال والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو جہاں پر حکم ملا ہوا ہے وہ وہیں پر جا کے ٹھہرے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آگے بڑھتی گئی، مدینے کے باہر نکل گئی، اور باہر نکلنے کے بعد ایک تھوڑی سی زمین خالی تھی، وہاں پہ بیٹھی، پھر کھڑی ہو گئی، پھر آگے گئی، پھر واپس آئی، پہلی جگہ پہ ہی آ کے بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد میں اس نے اشارہ کیا اترنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے نیچے اترے۔ یہ قبیلہ بنو نجار کا علاقہ تھا اور ان کی زمین تھی۔ سب سے قریب میں جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اور خوشی کے مارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے۔ کہا کہ حضور یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ آپ کی اونٹنی ہمارے قبیلے میں آ کے ٹھہری، اور ان کو یہ شرف ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنے کا۔ ان کے گھر کے بالکل سامنے زمین تھی خالی پڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس خالی زمین پر مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کس کی زمین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، بتلایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، دو یتیم بچے ہیں، ایک کا نام سہل ہے اور دوسرے کا نام سہیل ہے، یہ ان دونوں بچوں کی زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان بچوں سے اس زمین کو خرید کر یہاں پہ مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ان کے قبیلے والوں نے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت بڑی زمین ہے، آپ تھوڑی سی زمین میں مسجد بنا سکتے ہو، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میں ایسے مسجد نہیں بناؤں گا۔ وہ دونوں یتیم بچے آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہاری زمین پہ مسجد تعمیر کرنی ہے۔ ان دونوں بچوں نے خوش ہو کر یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اپنی طرف سے مسجد کے لیے اپنی زمین کو وقف کر دیتے ہیں، آپ اس پہ مسجد تعمیر کر دیجیے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، زمین خرید کر ہی اس پر مسجد تعمیر کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان کو مسجد کے زمین کی قیمت ادا کر دو، اس لیے کہ حضرت ابو بکر گھر کا پورا مال لے کے نکلے تھے ساتھ میں، جس میں 4 سے 5 ہزار درہم تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اسی لیے آگے واقعہ ملتا ہے، ان کے والد حضرت ابو قحافہ گھر میں آئے، پوتی حضرت اسما سے پوچھا تیرا باپ کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ کہنے لگی دادا جان کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ بیچارے نابینا تھے، پہلے زمانے میں محراب رہتے تھے گھروں میں مٹی کے، اس محراب میں انہوں نے پتھرے رکھ دیے تھوڑے سے، اس کے اوپر کپڑا رکھا اور دادا کا ہاتھ لے جا کے کہا کہ یہ چھوڑا ہے۔ تو دادا کہنے لگے اب مجھے اس کے جانے کا غم نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ اور حضرت اسما کہتی ہے کہ ابا جان ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، سب کچھ لے کے گئے تھے اللہ کے دین کی خاطر۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی حکم دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کی قیمت ادا کر دی، اور اس کے بعد اس زمین کے اوپر مسجد کا کام شروع ہوا۔ میں جب بھی یہ واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ مسجد کے لیے زمین کا خریدنا ضروری ہے۔ پھکٹ کی زمین پر مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کارپوریشن کی زمین ہو، آتی کرمن کی ہوئی زمین ہو، روڈ بازو میں ہے، زمین گھیر کے مسجد بنا دی گئی ہو، ایسی مسجدوں میں نماز نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ ظلم ہے، جبر ہے۔ اور آج مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو گئی ہے، جہاں پہ بھی زمین خالی دکھی چاروں طرف پتھرے ٹھوک کے اس کو مسجد کا جو ہے بورڈ لگا دیتے کہ یہاں مسجد ہے، حالانکہ خدا کی قسم قیامت تک اس جگہ پہ نماز نہیں ہوں گی۔ وہ آپ کے باپ کی خریدی ہوئی زمین نہیں ہے، وہ کارپوریشن کی زمین ہے، وہ کینٹونمنٹ بورڈ کی زمین ہے، وہ کسی کے ملکیت کی زمین ہے، وہ کسی کے مال کی حق کی زمین ہے۔ آپ کو مسجد بنانے کا شوق ہے، پہلے پیسے دے کے زمین خریدو، اس کو باضابطہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹریشن کراؤ،
اور اس کے بعد اس زمین کے اوپر مسجد تعمیر کرو. مسجد بنانے کا یہ صحیح طریقہ ہے. یہ ہمارے اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ وہ دونوں یتیم بچوں نے کہا حضور ہماری زمین لے لو، پھکٹ میں دینے کو تیار تھے، مگر پھر بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بغیر خریدے کے زمین پر مسجد نہیں تعمیر کروں گا. پہلے وہ زمین خریدی گئی، اس کے بعد اس کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی. یہ مسئلہ یاد رکھو. آج کل بھائیوں میں بھی اگر زمینوں کو لے کے جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک آدھا کیا کرتا ہے، دوسرے بھائیوں کا حق دبانے کے لیے وہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دیتا یا کسی مدرسے کو دے دیتا. وہ مدرسے والوں کے لیے لینا حرام ہے اور مسجد والوں کے لیے وہاں مسجد بنانا بھی ناجائز ہے. اس لیے کہ اگر 4 بھائیوں کی زمین ہے، چاروں نے اپنی رضامندی سے اس پہ دستخط کرنا چاہیے کہ ہاں ہم راضی ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کی جائے، اس کے بعد ہی وہاں مسجد تعمیر ہو اور لوگ نماز پڑھیں. ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ہم کو عمل کر کے دکھایا. آپ نے ان دونوں یتیموں کو مسجد کی پوری قیمت دی، اس کے بعد وہاں پہ مسجد کا تعمیری کام شروع ہوا. اب مسجد کیسی تعمیر ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اور آپ کے جانثار صحابہ وہ کیچڑ کلاتے تھے، پتھروں کو رکھتے تھے اور پوری دیواریں جو ہے وہ کیچڑ سے بنائی گئی، یعنی مٹی سے بنائی گئی. اور اوپر کا جو چھت تھا اس کے لیے کھجور کی ٹہنیوں کو اوپر ڈال دیا گیا. چٹائیوں کا تو وہ زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے ریت کے اوپر لوگ نماز پڑھتے تھے، یعنی خالی زمین کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی. یہ اسلام کا سب سے پہلا مرکز تھا، اور اسی مرکز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز بنا کر اب ہم آگے سنتے رہیں گے کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پورے دنیا میں اس مٹی اور پتھر کی مسجد میں بیٹھ کر اسلام کو عام کیا. مدینے میں پہنچنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام تھا کہ وہاں پر آپس میں اتحاد پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا. آپ نے وہی کام کیا. مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد جتنے قبیلے تھے آپ ہر قبیلے میں جاتے اور ان لوگوں کے ساتھ میں ایک معاہدہ کرتے کہ ہمارے تمہارے درمیان اب کبھی جنگ نہیں ہوں گی. ان کو اپنے ساتھ کرتے، اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم اور ارادہ کیا تھا کہ سب کو ساتھ میں لے کر چلیں گے، تاکہ باہر کا کوئی آدمی مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے تو مدینے والوں میں آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، آپس میں جوڑ ہونا چاہیے، تاکہ پھر وہ باہر والوں کا مقابلہ کر سکے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ میں بھی معاہدہ کیا کہ مدینے کے باہر سے اگر کوئی مدینے پر حملہ کرتا ہے تو مسلمان اور باقی قبیلے اور یہود سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ سارے معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال میں کیے. اب اگلا جو سال ہے ہجرت کے بعد کا دوسرا سال، جس میں سب سے پہلی اسلام کی جو جنگ ہوئی تھی جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس کا پورا مکمل واقعہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوگا. تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جیسے آپ لوگ اب تک سیرت کا سلسلہ سن رہے ہیں، آگے بھی آپ اس کو اچھی طرح سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں اپنے ذہنوں میں، تو وقت کی پابندی کرتے ہوئے 1 بجے پہنچنے کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.